وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. الحمد لله رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا شريك ولا مشارك ولا مغارب. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں. سلام اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں. سلام اس پر کہ جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. درود اس پر کہ ہم سب کی امیدوں کا ملجا ہے. درود اس پر کہ جس کا دونوں جہانوں میں سہارا ہے. معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت کو تلاوت فرمایا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح طرح بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کے اندر لمبی اور مختصر بہت سی صورتیں ہیں، لیکن سب سے مختصر صورت یہ سورہ اخلاص ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور ہمارے معاشرے کے اندر اللہ کا شکر ہے، جب بچے کو نماز سکھائی جاتی ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، کچھ صورتیں سکھائی جاتی ہیں، سب سے پہلے یہ ابتدائی سورت سورہ اخلاص اس کو سکھائی جاتی ہے. بے شک یہ سورت مختصر ہے، لیکن اس کے فضائل اور مناقب حدیث کی کتابوں کے اندر کثرت کے ساتھ وارد ہوئی. ایک مرتبہ خیبر کے چند یہودی آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اپنے نور حجاب کے ذریعے سے پیدا فرمایا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حمأ مسنون ایک مٹی کی ٹھیکری مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے دہکتی ہوئی آگ سے پیدا فرمایا ہے، اور یہ جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے، اس آسمان کو حدیث پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے دھوئیں کے ذریعے سے پیدا فرمایا ہے، اور زمین کو اللہ رب العزت نے پانی کے جھاگ اور بلبلے سے پیدا فرمایا ہے۔ اے نبی آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ خود کیسے پیدا ہوئے؟ بعض روایتوں کے اندر کعب بن اشرف جو یہودیوں کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ اے نبی اے محمد، تم یہ کہتے ہو کہ فلاں کا نسب نامہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اور عرب کے اندر دو چیزوں کے اوپر بڑا فخر کیا جاتا تھا، ایک تو عربی بلاغت کے اوپر، شعر و شاعری کے اوپر، کہ وہ یہ کہا کرتے تھے، عرب لوگ کہتے تھے کہ جتنے بھی لوگ ہیں دوسرے وہ سب گونگے ہیں، عجمی ہیں، عجمی کہتے ہیں عرب کے علاوہ جتنے، عجم کا معنی ہے گونگا، یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ عربی ایک ایسی زبان ہے کہ اس زبان کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو عرب لوگ دو چیزوں پہ فخر کرتے تھے، ایک تو اپنی زبان پہ فخر کرتے تھے کہ اس زبان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے گھر گھر کے اندر عربی کے شعراء پیدا ہوتے تھے، اپنی بہادری کے قصے، اپنی جہالت کے قصے، اپنے جنگ و قتال کے قصے، کسی کی خوبصورتی کے قصے یا کسی کے بدصورتی کے قصوں کو وہ اپنے شعروں کے اندر بیان کیا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز بھی جس پہ وہ فخر کیا کرتے تھے وہ نسب نامہ تھا، کہ عرب لوگوں کو اپنے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام، پھر پردادے کا نام، پھر اس کے باپ کا نام، حتیٰ کہ کئی پیڑھیوں تک کے ان کو نام، ان کے بچوں کو ان کے نام یاد ہوتے تھے۔ چنانچہ کعب بن اشرف نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہتے ہو فلاں نے فلاں کو پیدا کیا، تو یہ بتاؤ تمہارے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، آپ علیہ السلام پر سورہ اخلاص لے کے نازل ہوئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ احد ذات ہے، قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ یہ کسی نے اس کو جنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کے لیے موت ہے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ فرمانے نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا، اس لیے اللہ فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کف نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے برابری میں نہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ قل هو اللہ تعدل ثلث القرآن، جس آدمی نے سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھ لیا گویا کہ اس نے 1/3 قرآن پاک کی تلاوت کر لی۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، صحابہ کا سامنے مجمع تھا، شاگرد تھے، وہ کہنے لگے کیا میں تمہیں ثلث قرآن نہ سناؤں؟ صحابی بڑے حیران ہو گئے کہ ثلث قرآن 10 پارے سنانے میں پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے گی، تو وہ کہنے لگے ہاں آپ ہمیں سنائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تلاوت فرمائی، اور فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا گویا کہ اس نے 1/3 قرآن پاک کی تلاوت کر لی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے میدان میں تھے،
تو آپ نے دیکھا کہ جو سورج ہے وہ بڑی تپش کے ساتھ چمک رہا تھا. صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج آج بڑی تپش کے ساتھ چمک رہا ہے. اللہ نے فرمایا ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں آج سورج بڑا چمک رہا ہے. اتنے میں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے. عرض کیا اللہ کے نبی نے سے پوچھا جبرائیل آج کیا معاملہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج بڑا چمک رہا ہے. حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر آپ کے صحابی ہیں معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ان کا وصال ہو گیا ہے, ان کا انتقال ہو گیا ہے, اور ان کے انتقال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے 70,000 فرشتوں کو نازل فرمایا ہے. فرشتوں کے کثرت نزول کی وجہ سے آج سورج اتنا چمک رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ میرے صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی کا ایسا کون سا عمل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے فرشتوں کو شریک فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی اٹھتے تھے بیٹھتے تھے سونے کے لیے لیٹتے تھے سو کے اٹھا کرتے تھے کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین آسانی والا عطا فرمایا. آج کون سا ایسا مسلمان نہیں ہوگا جس کو قل اللہ نہ آتی ہو. اللہ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا کہ اس دین کے اوپر ہر انسان چل سکتا ہے آسانی کے ساتھ. اگر اس کے بجائے کوئی بڑی صورت ہوتی کوئی 10 رکوعوں کی صورت ہوتی سورہ یاسین جس کے 5 رکوع ہیں آخر اس کے پڑھنے پہ بھی کتنا وقت لگ جاتا ہے. اگر اس کو یاد کرنا پڑ جاتا زبانی تو وہ اور بھی زیادہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے ارشاد میں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل کے اندر ہو. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ یاسین فی صدر نہار قضیت حوائجہ جو آدمی دن کے شروع کے اندر سورہ یاسین پڑھ لے گا اللہ اس کے سارے دن کی حاجات کو پورا فرما دے گا. لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے بھی رستے کو بند نہیں فرمایا. اتنی چھوٹی اور مختصر سی صورت بتا دی کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو زبانی یاد کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر حدیث مبارکہ کو لکھا ہے. انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو فقر و فاقے سے بچائے گا. آج ہم اکثر لوگ کتنے پریشان ہیں معاش کی وجہ سے, کاروبار کی وجہ سے, نوکری کی وجہ سے, تجارت کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے. مہنگائی ہے جی, حالات ایسے ہیں جی, گھر میں پریشانی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو فقر و فاقے سے بچائے گا. پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا اللہ پاک اس کے گھر والوں کو فقر و فاقے سے بچائے گا. اور جو آدمی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے پڑوسیوں کو بھی فقر و فاقے سے بچا دے گا. حسن حسین علامہ جزری رحمۃ اللہ, ایک بڑی مشہور کتاب ہے, اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. ایک صحابی آئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر میں بہت تنگی ہے, پریشانی ہے, معاشی طور پر میں بڑا پریشان ہوں. قربان ہے اللہ کے نبی پہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ امت کے لیے آسانی والا معاملہ فرماتے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ بھی یہ تھی اذا خیر الامرین فاختر ایسرہما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب 2 کاموں کے اندر اختیار دیا جاتا تو آپ آسانی والے عمل کو اپنایا کرتے تھے تاکہ امت کے لیے مشقت نہ ہو.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے جب کھڑے ہو جاتے تھے آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، کھڑے ہو کے سوکھ جاتے تھے۔ لیکن امت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مختصر اور آسان عمل بتایا کرتے تھے تاکہ کوئی آدمی کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ میرے لیے کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے گھر میں بڑی تنگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہوا کر گھر والوں کو سلام کیا کرتے۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے درود شریف پڑھا کر اور قل هو اللہ پڑھا کر۔ اب دیکھو درود شریف اللہم صلی علی محمد ہم سب کو آتا ہے، اور دوسری چیز کیا ارشاد فرمایا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھ لیا کرو۔ وہ صحابی چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے عمل بتایا، میں نے اس عمل کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کے اندر اتنی برکت عطا فرما دی، اتنی برکت عطا فرما دی کہ میں لوگوں اور پڑوسیوں کو بھی دینے والا بن گیا۔ پہلے تو میری حالت یہ تھی کہ میں لوگوں سے مانگ مانگ کے گزارا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ اخلاص کی برکت سے مجھے اتنی برکت عطا فرما دی، اب میں بھی کھاتا ہوں، میں اپنے پڑوسیوں کو بھی دینے والا بن گیا۔ اس لیے آج اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں جی مولوی صاحب دعا کرو، دعا کروانی بھی چاہیے، پریشانی ہے، نوکری نہیں مل رہی، کاروبار کے اندر بڑی پریشانی ہے، کاروبار نہیں چل رہا۔ سب سے پیارا وظیفہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو درود شریف اور قل هو اللہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کے اندر اتنی برکت عطا فرما دیں گے، تمہیں بھی ملے گا، تمہارے پڑوسیوں کو بھی تمہاری برکت سے۔ ایک صحابی ہیں حضرت مسرور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیت المال میں سے کہیں سے کپڑے آئے، تو حضرت مسرور رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد حضرت مخرمی رضی اللہ عنہ کہا کہ ہم بھی اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے تقسیم کر رہے ہیں تو ہم بھی لے لیتے ہیں۔ تو حضرت مسرور بن مخرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ اور بیٹا، مسرور بھی صحابی ہیں، بیٹا بھی صحابی ہیں، والد بھی صحابی ہیں، دونوں اللہ کے نبی کے مجلس میں گئے تو وہاں دیکھا صحابہ کا ایک بہت بڑا مجمع تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المال کا سامان ان میں تقسیم کر رہے تھے۔ تو حضرت مخرمی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ ہم لوگ تو ابھی بڑے پیچھے ہیں، لہذا ایسا نہ ہو کہ مال سارا ختم ہو جائے اور ہمیں کچھ ملے ہی نہ۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے مسرور سے کہا کہ تم اونچی آواز میں اللہ کے نبی کو اشارہ کرو اور یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی ہم پیچھے کھڑے ہیں۔ حضرت مسرور رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے مجھے اس بات پہ شرم آئی کہ میں اللہ کے نبی کو بلند آواز سے پکاروں، میں خاموشی کے ساتھ پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ حضرت مسرور بن مخرمی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم کرتے کرتے آپ کی نظر جب مجلس کے اخیر پہ پڑی تو انہوں نے ہمیں دیکھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اندر کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی، پکڑ کے مجلس میں سے اٹھ کے ان کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے مخرمی میرے پاس بیت المال کے اندر کپڑے آئے تھے، میں نے تمہارے لیے ایک بڑا ہی خوبصورت جوڑا رکھا ہوا ہے، یہ میں تمہارے لیے علیحدہ سے رکھا، یہ تمہارا ہدیہ ہے۔ حضرت مخرمی رضی اللہ تعالیٰ کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرا بڑا اعزاز و اکرام فرمایا، لہذا اگر آپ کے اوپر کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کچھ دیر پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے اوپر ایک بڑی ہی مختصر سی صورت لے کے آئے ہیں، اور وہ صورت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت مخرمی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس صورت کو سنا کہنے لگے واہ 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 نعم الہ الہ اللہ، کیا ہی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس صورت کے اندر کروایا ہے۔ پھر اونچی آواز میں کہا نعم الہ الہ اللہ، کیا ہی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس صورت کے اندر کروایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں فرمانے لگے کیا ہی اس آیت مبارکہ اور اس صورت کے صحیح مفہوم و مصداق کو میرے تو یہ صحابی سمجھے۔ تو جب اللہ کے نبی نے خوشی کا اظہار کیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مجلس میں بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس خوشی کو دیکھ کے میں نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو حاملہ اور غابن ہے، ابھی ان قریب اس کو بچہ ہونے والا ہے، میں نے وہ اونٹنی صحابی کو دے دی۔ یہ تھا صحابہ کا جذبہ۔ صحابہ قربان کرتے تھے اپنے جان و مال کو اللہ کے نبی کی خوشی پر۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب کہا کہ میں نے یہ اونٹنی صحابی کو دے دی تو ایک اور صحابی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی اپنے ایک ریوڑ میں سے اونٹنی صحابی کو دے دی۔ وہ صحابی مخرمی رضی کہنے لگے کیا ہی خوبصورت اللہ ہے جو تھوڑے پہ بہت کچھ دینا والا ہے۔ چنانچہ کہتے اتنی دیر میں کسی نے کہا، پھر کسی نے کہا، حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے حضرت مسرور بن مخرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی سے نکل کے جا رہے تھے تو ان کے پیچھے پورا ایک ریور اونٹنیوں کا بن گیا تھا، اور وہ خوشی کے اندر یہ بات کہہ رہے تھے کیا ہی مبارک ہے وہ اللہ اور خدا جو اپنے بندوں کو تھوڑے سے عمل کے اوپر بہت کچھ دینے والا ہے۔ اسے میں پیارو یہ چھوٹی سی جو صورت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت کے اندر دنیا کے بھی منافع رکھے، آخرت کے بھی منافع رکھے۔ بلکہ حضرت مولانا حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے، بلکہ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جو آدمی اس سورت کو یعنی سورہ اخلاص کو 200 مرتبہ روزانہ باوضو ہو کے ایک مجلس کے اندر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 9 انعام عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے انعام کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے 300 رزق کے دروازے کھولیں گے۔ آج دیکھو ایک رزق کا ہمیں ذریعہ مل جائے ہم کتنے اس کے لیے پریشان ہیں، ایک نوکری مل جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد کیا کہ جو آدمی 200 مرتبہ روزانہ باوضو ہو کے ایک مجلس کے اندر سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 50 نہیں 300 رزق کے دروازے کھولے گا۔ اور پھر دوسرا فائدہ آتا ہے انعام اس کا، اللہ تعالیٰ اپنے 300 غضب کے دروازوں کو بند فرمائے۔ آج غضب کے دروازے کیا ہے؟ بیماری کی شکل میں ہے، مہنگائی کی شکل میں ہے، چوری کی شکل میں ہے، آفتوں کی شکل میں ہے، ڈاکے کی شکل میں ہے، جادو کی شکل میں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازوں کو بند فرمائے گا۔ اور تیسرا انعام ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 300 رحمت کے دروازوں کو کھولے گا۔ اور چوتھا انعام جو حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے علم، اپنے حلم میں سے حلم اور اپنی سمجھ میں سے سمجھ عطا فرمائیں گے بغیر محنت کے۔ آج دیکھو نا پڑھنے کے لیے ہمیں کتنا کھپنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ جو انسان اللہ کی تعریف کرتا رہے گا اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں گے اللہ اپنے فہم میں سے فہم عطا فرمائے گا، اپنی سمجھ میں سے سمجھ عطا فرمائے گا۔ بعد میں ہوتا ہے نا انسان ایک فیصلہ کرنا پڑ رہا تھا تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ایک بندہ کہہ رہا ہے یہ کام کرو، ایک بندہ کہہ رہا ہے نہیں کرو، تو اللہ تعالیٰ موقع کی بات اس کو سجاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن آدمی کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کیوں؟ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں فراست کو پیدا فرماتا ہے۔ اور چوتھا 5واں فائدہ کیا ہے کہ جو آدمی سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے
20 محل جنت کے اندر عطا فرمائیں گے۔ آج تو دنیا کا کہ 10 مرلے کا مکان بنانا پڑ جائے ساری زندگی اس میں کھپ جاتی ہے، اور اگر کسی سوسائٹی کے اندر کسی بڑے شہر کے اندر ایک کنال کی کوٹھی خریدنی پڑ جائے تو یہ تو ہم صرف خواب ہی دیکھ سکتے، بنا نہیں سکتے۔ اللہ نے کتنا آسان بتایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 200 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، کتنی دیر لگی؟ 20 منٹ لگ جائیں گے، 30 منٹ لگ جائیں گے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 200 محل اس کو جنت کے اندر فرمائیں گے، اور وہ محل اینٹیں اور گارے کے نہیں بنے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے سونے اور چاندی کے بنے۔ اور چھٹا انعام جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ آج دیکھو نا انسان کی عمر کتنی ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، بڑی مشکل سے وہ 70 سال سے اوپر جائے گا۔ اللہ نے کتنا احسان فرمایا، چھوٹے سے عمر میں کیا فرمایا، 50 سال کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اور 7واں انعام کیا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو 66 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آج ایک قرآن پاک، چلو رمضان میں تو ایک قرآن ختم ہو گیا، 2 ختم ہو گئے، 3 ختم ہو گئے، اب رمضان کو گزرے تقریباً 3 مہینے ہونے والے ہیں، ہم سارے سوچے کہ ہم نے کتنے قرآن پاک ختم کیے۔ اللہ نے ہمارے لیے کمزوروں کے لیے ایک رستہ کھول دیا کہ دیکھو جو آدمی 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کے اندر 66 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور 8واں انعام اللہ کیا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو 2000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آج تو ہم 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور اگر ہمیں کہیں 10 رکعتیں پڑھنی پڑ جائیں تو کتنا ٹائم لگے گا، اور جہاں پہ 100 رکعت نفل پڑھے تو سارے دن میں شاید 100 نفل اپنا پڑھ سکے۔ کتنا آسان نسخہ بتا دیا کہ جو آدمی باوضو ہو کے 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 200 نہیں 2000 نفل پڑھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھی ہے۔ اور آخری انعام 9واں انعام کیا ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورہ اخلاص 200 مرتبہ باوضو ہو کے پڑھے گا، جس وقت اس کا انتقال ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے جنازے کے اندر 1,10,000 فرشتوں کو نازل فرمائیں گے۔ آج دیکھو نا، آج ہم کتنے فخر سے بتاتے فلاں آدمی کے جنازے پہ اتنے لوگ شریک ہوئے، پتہ نہیں ان کو نماز جنازہ آتی تھی کہ نہیں آتی تھی، وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں تو اچھا ہی گمان کرنا چاہیے۔ لیکن جس آدمی کے جنازے کے اندر تقریباً 1.25 لاکھ فرشتے شریک ہو جائیں، اس آدمی کی بشارت اور بخشش کا کتنا بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مختصر سے اعمال بتائے ہیں کہ اس اعمال کی برکت سے ہمارے دنیا کے بھی کام بن جائیں گے، قبر کے بھی کام بن جائیں گے، حشر کے بھی کام بن جائیں گے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تفسیر قرطبی کے اندر یہ حدیث مبارکہ لکھی ہے، وہ فرمانے کے کہ جو آدمی جمعے والے دن 4 کا نفل پڑھے اور اس 4 کا نفل کے اندر ہر رکعت کے اندر 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، گویا کہ ان 4 رکعتوں کے اندر 200 مرتبہ سورہ اخلاص ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو آدمی اس عمل کا اہتمام کرے گا، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ دکھا دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مختصر سی صورت ہے قرآن پاک کی، سب سے چھوٹی صورت ہے، اس چھوٹی سی صورت کے اندر دنیا کے بھی فائدے رکھے ہیں، آخرت کے بھی رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی